نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اور جناب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود الصلاۃ والسلام کے بعد عرض یہ ہے کہ سیرت پاک سے چھوٹے چھوٹے واقعات بیان کرنے کو بھی جی چاہتا ہے، اور یہ ایک شارٹ کلپ جو ہوتی ہیں وہ سننے میں بھی آسان ہے، بنانے میں بھی آسان ہے، اپلوڈ کرنے میں بھی آسان ہے، تو اس طرح یہ ایک ترغیب بھی رہے گی چھوٹے چھوٹے واقعات کو بیان کیا جائے۔ اس وقت دو واقعات میرے ذہن میں آئے ہیں۔ ایک واقعے میں تو اس طرح کا ذکر ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی کہ انا اعطیناک الکوثر، تو ابو جہل جو تھا اس کو پہلے بولتے تھے ابو الحکمہ، یعنی وہ حکمت اور عقل مندی کا ایک ان کو لقب دیتے تھے قریش، اور قریش کا ایک شوق شعر و شاعری تھا، تو یہ شعر و شاعری میں اپنی بات کہہ دیتے تھے، اور شعر و شاعری میں بات کے کہنے کے اتنے ماہر تھے کہ دوسرے لوگوں کو یہ عجمی بولتے تھے۔ عجمی کا مطلب ہوتا ہے کہ گونگا جس کے منہ میں زبان نہ ہو، تو عربوں کو اپنی زبان پر عبور حاصل تھا، تو یہ جب شعر شاعری اپنی لکھتے تھے تو وہ خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں کر کے پھر ابو جہل کو بلاتے تھے، اور وہ شعر پڑھتا تھا اور پھر اپنا یعنی کمنٹس دیتا تھا، رائے دیتا تھا۔ تو ایک مسلمان صحابی یہ صورت لگا کر یہ بھی خانہ کعبہ پر آویزاں کر دی۔ جب ابو جہل آیا اور دوسرے شعر پڑھتے پڑھتے جب یہاں آ کے نظر پڑی اور پڑھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو اس کو بڑا تعجب ہوا اور سکتے میں آ گیا، اور اگلا جملہ بولا ٹھہر کر، بولا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا، کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں اس وقت کے عرب جو جاہل تھے، جتنی بھی اس کی جو بھی رسمیں تھیں، لیکن زبان پر ان کو کیسا کمال حاصل تھا کہ اسی سیکوینس کے ساتھ کہہ دیا، یعنی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما ھذا کلام البشر۔ لیکن اس عقل مندی کے باوجود بھی اس کو اتنا معتبر خیال کیا جاتا تھا، لیکن اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا کہ یہی یعنی ایک وجوہ بن جاتی ہے کہ جب انسان کی بدبختی اس پر غالب آ جائے تو نہ اس کو علم کام آتا ہے، نہ عقل کام آتا ہے، نہ کوئی چیز اس کو دکھائی دیتی ہے، اور یہی ابو جہل کے ساتھ ہوا، اور مسلسل نبی علیہ السلام سے اس نے دشمنی رکھی، اور آپ علیہ السلام کو ستاتا رہا، لیکن آپ علیہ السلام نے جب ہاتھ اٹھائے تو یہ فرمایا تھا کہ یا لا عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے جس کو تو چاہے اس کے ذریعے سے اسلام کو طاقت عطا فرما۔ تو دعا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قبول ہوئی، اور ابو جہل وہ ملعون رہا، لعین رہا، بدر کی جنگ میں مارا گیا۔ اور ایک دوسرا چھوٹا سا واقعہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام دعوت دینا شروع کی جبل صفا پر، تو وہاں ابو لہب جو آپ کے چچا تھا آپ سے گستاخی کی اور کہا کہ اے محمد، تم نے کیا اس لیے لوگوں کو جمع کیا تمہارے لیے ہلاکت ہو؟
تو اس کی ہلاکت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کا اعلان کر دیا اور ابو لہب کا نام لے کر اس کو تا قیامت تک رسوا کر دیا۔ تو اس پر جو ہے وہ ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتی تھی، دشمنی رکھتی تھی۔ اس نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور تلاش کرتی کرتی حضور علیہ السلام کو مارنے کے لیے پتھر اٹھایا ہوا تھا ہاتھ میں، اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ، وہاں پہنچ گئی اور بڑے غصے میں تھی، اور حضرت ابو بکر کو کہا کہاں ہے تمہارا ساتھی؟ اس نے ہمارے خلاف شعر بنائے ہیں، میں یہ پتھر لے کر گھوم رہی ہوں، میں اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ وہ بدشد بولتی رہی اور وہ پھر چلی گئی۔ حضرت ابو بکر نے انتہائی تعجب کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور یہ عورت جو ہے وہ آپ کو ڈھونڈ رہی ہے اور آپ کو دیکھ نہیں پا رہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور اس کے درمیان پردہ حائل کر دیا۔ تو کس عجیب و غریب نظام سے اور اپنے قدرت کے غیبی نظام سے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی، نصرت کی۔ تو ان کے کام میں بھی یہی ہدایت، نصرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جو بھی اس کام کو کرتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا امتی بنائے، آمین۔